حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کچھ مہمان ہمارے پاکستان میں مستورات کی جماعت میں چل رہے تھے۔ صحابہ کی اولاد کے ساتھ ناروا سلوک پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا ہے، اس کا جواب کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا دو گے؟ آپ نے جو مہمانوں کے ساتھ کیا ہے اور کس طریقے سے ان کو رکھا ہے، اس کی فوراً کارروائی کی جائے اور فوراً اس کی معلومات لی جائے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مولانا ایک بڑی درد مندانہ عرض کرنی ہے، درخواست کرنی ہے کہ ہمارے پاس ایک ایتھوپیا یعنی حبشہ کی ایک جماعت تھی جس میں ہمارے 5 عورتیں اور 5 مرد تھیں۔ تو مولانا اس میں ہمارے پاس تقریباً 40 دن ہو گئے ان کو پاکستان آئے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں یا 40 دن ہو گئے تقریباً، اور ہمارے فیصل آباد میں آئے ہوئے ان کو تقریباً 20 سے 22 دن ہو گئے۔ جماعت ہمارے پاس کام کر رہی تھی، تو مولانا اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی اولاد میں سے لوگ تھے۔ تو مولانا یہ ہمارے پاس 15 دن سے کام کر رہی تھی، اور ہمارے اوپر گورنمنٹ والوں نے آ کر ہمیں کہا کہ بھائی یہ کورونا کے ڈر کے خوف کی وجہ سے آپ یہ فارنرز ہیں، ان کو آپ ایک کمرے میں سیکیور کر دیں، بند کر دیں۔ بس ہم نے گورنمنٹ کے پورے تعاون کے ساتھ ان کو بند کر دیا۔ وہ ہماری اور 2 پولیس والے ہر وقت آن ڈیوٹی ہوتے تھے، ان کو کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے مشورے سے، ان کی اجازت سے ان کی عورتوں کو ہم مختلف گھروں میں ٹھہراتے تھے، اور وہ بھی ان کی سیکورٹی والے دیکھتے تھے جا کر، اور ان کے سامنے سب کچھ ہوتا تھا۔ ان کے مردوں کو ہم نے ایک جگہ رکھا، اور کھانا وغیرہ سب ہم باہر سے ان کو لا کر پرووائڈ کرتے تھے۔ اور دوسری اب مولانا پھر ان کی گورنمنٹ کی محکمہ صحت کی طرف سے اکثر 2 دن کے بعد آ کر ان کے ٹیمپریچر عورتوں مردوں کے چیک ہوتے تھے، اور مولانا اگلی بات پھر انہوں کے آ کر سارے ٹیسٹ ہوئے، وہ جو ناک کے اندر ڈالتے ہیں اور جو گلے کے اندر جو سٹک ڈالتے ہیں، اس دونوں کے آ کے محکمہ ہیلتھ والوں نے ان کے ٹیسٹ لیے ہیں، اور ان ٹیسٹوں کو گئے ہوئے تقریباً 8 دن گزر گئے تھے۔ ان ٹیسٹوں کو ہمیں کوئی پازیٹیو اور نیگیٹو کی کوئی رپورٹ نہیں بتائی گئی کہ تمہارے مہمان کیسے ہیں، یہ فارنرز کے ساتھ کیا ہوا، ان کی رپورٹس کوئی نہیں آئی۔ اس کے بعد 8 تاریخ کو پولیس کا ڈالا آیا ہے، جیسے وہ آگے چکر لگاتے تھے، اور ہر رات کو آ کے چیک کرنا، سوئے ہوئے ساتھیوں کو جگا لینا، ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے، سب ادھر ہی ہیں، کہیں کوئی ادھر ادھر تو نہیں گیا، تنگ کرنا۔ پھر اس کے بعد 8 تاریخ کو 8 بجے پورے 8 بجے ڈالا آیا، اور اس میں SHO صاحب تھے صدر تھانہ فیصل آباد کے، اس نے آ کر عامر غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے آ کر چیک کیا، تو انہوں نے آ کر کہا جی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 9:30 بجے اسی رات، یعنی 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، 1 گھنٹہ پہلے ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا، اور 8:30 9:30 بجے پورے 1.5 گھنٹے کے بعد یہ لوگ آئے اور آ کر ہمیں یہ کہنے لگے کہ بھائی جلدی کرو، اپنے مردوں کو بھی اٹھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی اٹھاؤ۔ تو ان کو ہم نے اپنا وہ جو انہوں نے پارکس کے اندر DC کے کیمپس بنایا وہاں لے کر جانا ہے۔ تو میں نے بذات خود، ہمارے وہاں ساتھی کچھ جمع ہو گئے، ہم نے SHO صاحب کو درخواست کی کہ SHO صاحب وہ رپورٹس کدھر ہیں جن کی وجہ سے آپ ان کو لے کر جا رہے ہیں؟ تو SHO صاحب نے کہا جی میں خود رپورٹ ہوں۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی آرڈر ہے DCO کے یا کوئی بڑے لیول کے آرڈر ہیں آپ کے پاس، CPO صاحب کے کوئی آرڈر ہو، کوئی DCO صاحب کے آرڈر ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں خود آرڈر ہوں۔ تو انہوں نے ہمیں کوئی آرڈر نہیں دکھایا، نہ محکمہ صحت کی طرف سے کوئی، نہ کہ رپورٹس دکھائی گئیں، اور انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو لے کر جانا ہے۔ ہم نے ان کو کہا بھئی اس طرح ہم نہیں بھیجیں گے، انہوں نے کہا نہیں ہم لے کر جائیں گے، ہمیں 5000 نفری بھی بلانی پڑی تو ہم یہاں پر دھوم مچا دیں گے، لیکن ہم ان کو لے کر جائیں گے۔ تو مولانا 8 تاریخ کے رات 10:30 مباحثے کو 10:30 ہو گئے، 10:30 1 گھنٹہ گزر گیا، تو انہوں نے 10:30 بجے ہمیں اس بات پر مجبور کیا کہ ہم نے سوئے ہوئے مہمانوں کو جگایا اور عورتوں کو جا کر گھروں سے جگایا، اور اپنی اتنی شرمندگی تھی ہمیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ 10:30 بجے ہم اتنی مستورات کو اٹھا کر ان کو پیکنگ کروائی، اور ان کو جب لے جانے کی باری آئی تو ہم نے SHO صاحب کو کہا سر ہم ان کو صبح پہنچا دیں گے، انہوں نے کہا جی نہیں ابھی لے کر جانا ہے۔ 9:30 10:30 بجے ہوئے تھے، تو کل نکلتے ہمیں 11 بجے ہیں، تو SHO صاحب نے 2 1122 ایمبولینس منگوائی ہیں، اور بقول SHO صاحب کے کہ یہ پروٹوکول کے لیے آئی ہیں، اور جس میں میرے بلال سیدنا سردار سیدنا بلال کی بیٹیوں کو بہنوں کو بٹھا کر پروٹوکول، اگر سر اس میں دیا جا رہا ہے مولانا، اگر ایمبولینس میں ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ میری بیٹیوں کو اور جو لوگ یہ سنیں گے ان سب کی ماں بیٹیوں کو اللہ یہ پروٹوکول، اللہ نہ کرے یہ پروٹوکول دیا جائے جو ہماری بس سیدنا بلال کی بیٹیوں کو انہوں نے رات کو 11 بجے دیا ہے، اور 2 ایمبولینسوں کے اندر ان عورتوں مردوں کو بٹھا کر آگے پیچھے پولیس کا ڈالا اور لے کر ان کو جایا جا رہا ہے، اور
اور راستے میں میں خود ان کی گاڑی کے پیچھے تھا اور ہم نے ان کو پھر ریکویسٹ کی سر ہم اپنی پاس گاڑیاں ہیں ہم صاحب حیثیت ہم ان کو چھوڑ آتے خود اپنے، لیکن وہ سر ایس ایچ او صاحب نے اس بات کو بھی بالکل نہیں لیا۔ پھر اس کے بعد مولانا انہوں نے راستے میں گاڑیاں روک کر ان کی پوری ویڈیو بنائی اور ایس ایچ او صاحب نے تقریباً 11:30-12 بجے ان کو اس سینٹر میں پہنچایا اور ایس ایچ او صاحب نے ہم سے کہا کہ جی ہم 3 دن کے اندر ان کا کوئی مسئلہ نہ ہوا تو 2-3 دن کے ہم ان کو فارغ کر دیں گے۔ اور پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ آج ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں، آج ان کے ٹیسٹ ہونے ہیں، کراچی سے ٹیم آئی ہوئی ہے، یہ ایس ایچ او صاحب نے ہمیں کہا۔ ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے، رات کو 11:30 بجے 11:30 یا 12:30 بجے پہنچے ہیں وہاں پر۔ پھر پوری رات گزر گئی اور وہاں پر جو مستورات کی جو جماعت ہماری آتی تھی وہ دیکھ کر روتی تھی کہ یہ ہماری مستورات عرب کی بیٹیاں یہ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں، پورا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیبلوں کے اندر ڈالا گیا اور جہاں پر مستورات کے واش روم تھے وہیں اب بھی گواہ ہوں اس بات کا، آپ جا کر وہاں پوچھ سکتے ہیں، جہاں مستورات کے واش روم ہے وہیں مردوں کے واش روم ہے۔ ہماری صحابہ کی بیٹیاں وہ مستورات انہی واش روموں کو استعمال کر رہی ہیں جہاں پر ہمارے لوگ وہاں پر استعمال کر رہے ہیں، جو ہمارے جینٹس استعمال کر رہے ہیں، ہمارے مرد اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج 10-11 تاریخ ہو گئی ہے، ابھی تک ان کو محکمہ صحت میں سے کسی نے آگے ہاتھ نہیں لگایا کہ ان کے ہم نے ٹیسٹ کرنے، کوئی نہیں ٹیسٹ کیا آگے۔ 8 تاریخ کی رات کو انہوں نے شور مچایا تھا کہ جی ٹیسٹ ہونے جلدی کرو، حالانکہ ان کے ٹیسٹ ہوئے کو 8 دن گزر گئے تھے اور رپورٹس بھی ہمارے پاس کوئی نہیں۔ ایک آدمی کو میں تو یوں کہوں گا کہ جان بوجھ کر پازیٹیو کہا گیا اور اس پازیٹیو والے کی عرب کی ابھی تک رپورٹ ہمیں شو نہیں کی گئی اور جو رپورٹ والے ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں رپورٹ شو کرنے کا آرڈر نہیں ہے، ان کو خواہ انہوں نے پازیٹیو والوں میں رکھا ہوا ہے، خواہ ابھی تک ان کی کوئی رپورٹ جاری نہیں ہوئی اور دوسرے لوگوں کی رپورٹس ہمیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا۔ 10 دن گزر گئے اس بات کو اور وہاں پہنچنے کے باوجود بھی 3 دن کے بعد کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور 3 دن سے وہ لوگ بند ہیں اور ان کو گھٹیا قسم کا کھانا دیا جا رہا ہے، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ ہاں، وہ کھانا جو جیلوں میں دیا جاتا ہے وہ کھانا ہماری فارنرز کو، ہماری صحابہ کی بیٹیوں اور ان کے بیٹوں کو دیا جا رہا ہے۔ سارا خدا را رحم کریں، مہربانی کریں مولانا، آپ کسی لیول سے اس بات کو پہنچائیں، کم سے کم چلو ہمارے پاکستانی مہمان ہیں ان کے ساتھ تو چلو آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ رکیں، ان کو روکیں، کم سے کم ہماری مستورات کو ہمارے حوالے کر دیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ خدا را ہم اللہ کے واسطے، ہم اللہ کے سامنے جواب دیں ہیں، ہم اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا منہ دکھائیں گے ان کو؟ خدا را آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کسی لیول پر بات کریں اور اس بات کو آگے پہنچائیں مولانا، آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ دعاؤں میں بھی کریے، ہماری دعاؤں میں بھی یاد رکھیے اور ہماری کچھ مدد کیجیے، ہمارے مہمانوں کو ہمارے پاس واپس دیا جائے۔ ہم پاکستان گورنمنٹ پہ ان پر کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں بننے دیں گے، ہمارے یہ صحابہ کی اولادیں اپنے پیسے خرچ کر کے آئی ہیں اور ہم ان کے ذمہ دار ہیں، ہم ہر طرح کی ان کی گارنٹی دینے کو تیار ہیں، ان کو کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے ہمارے پاکستانی مہمانوں کے ساتھ چلو آپ 2-3 دن اور رکھ لیں لیکن ہمارے مہمانوں کو فوراً ہمیں واپس کریں، اللہ کا واسطہ ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہے مولانا، آپ ایک ریکویسٹ آگے بھیجیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا آخرت کی خیریں دے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔